صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول فما لنا فیہا، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کی یہ تاریخ دراصل شروع ہوتی ہے اس دنیا میں آنے والے پہلے ہی انسان کے زمانے سے۔ آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے قربانی کی شروعات ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، جنہوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک کی قربانی حابیل کی قبول کر لی گئی، دوسرے کی رد کر دی گئی۔ تو اس دنیا میں بسنے والا پہلا انسان آدم علیہ السلام، اسی کے دور سے قربانی کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی۔ قرآن کے الفاظ ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر قوم، ہر ملت، ہر امت میں ہم نے اس قربانی کے طریقے کو رکھا ہے۔ ہر زمانے میں یہ قربانی کا طریقہ رہا ہے۔ آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی یادگار سے اس قربانی کو عظیم الشان مقام و مرتبہ ملا، اور وہاں سے اس پوری تاریخ کو جوڑ کر اور دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ حکم دے دیا گیا کہ جو لوگ بھی صاحب نصاب ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اپنے گھر، فرنیچر، استعمال کے برتن، مطلب بھر کی ضرورت پوری کرنے کی گاڑی، جو انسان کی بنیادی ضروریات زندگی ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنے کے بعد اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہے جو 612 گرام چاندی کی قیمت کا ہو، اب یہ مال اس کے پاس چاہے نقد کیش کی شکل میں ہو یا کسی سامان اور مختلف چیزوں کی شکل میں ہو، اگر اس کی زندگی کی ضروریات سے زائد اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے جو 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص قربانی کرے اس کے لیے اور شرائط بھی ہیں۔ پہلی چیز تو مسلمان ہونا چاہیے، ظاہر ہے کسی غیر مسلم پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ عقل مند ہونا چاہیے، کسی بے عقل پر، کسی نابالغ پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ مقیم یعنی بندہ اپنے وطن میں ہونا چاہیے۔ مسافر اگر کوئی شخص ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ہاں اگر وہ اپنے طور پر کر دے تو اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، لیکن واجب نہیں۔ تو کوئی مسلمان عقل مند بالغ اپنے وطن پر مقیم شخص جو صاحب نصاب 612 گرام چاندی کی قیمت کی مقدار کے برابر اس کے پاس رقم یا کوئی اور سامان ہو جو اس کی ضروریات زندگی سے زائد ہو، ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب یہ قربانی نمبر 1 پر ہر شخص جو اس دائرے میں آتا ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ نمبر 1 پر جو واجب ہے وہ اس شخص پر واجب ہے جو اس حیثیت کا ہے۔ گھر میں اگر باپ، ماں اور بھائی بہنوں میں سے جو اس حیثیت اس دائرے میں آتے ہیں سب پر واجب ہوگی۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس بار قربانی ہم اپنے دادا مرحوم کی طرف سے کر دیں، ہم اپنی نانی مرحومہ کی طرف سے قربانی کر دیں، اس بار ہم چاہ رہے ہیں کہ امی کی طرف سے کر دیں،
تو آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے شریعت پر عمل کرنے کا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا نام دین ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ آپ اپنی ڈیٹیل بتائیے، تفصیل بتائیے، اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کے گھر میں کون کون اس حیثیت میں ہے اور کون کون اس دائرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی ایک آتا ہے تو اس پر واجب ہوگی، دو آتے ہیں دو پر واجب ہوگی، اماں اس دائرے میں آتی ہیں ان پر ہوگی، نانی اس دائرے میں آتی ہے ان پر ہوگی، کوئی نہیں آتا کسی پر نہیں ہوگی۔ تو اصل بنیادی اصول یہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن نے جو دوسری بات کہی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اے لوگوں قربانی کا جو جانور تم ذبح کرتے ہو، اس جانور کا گوشت یا اس جانور کا خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارے دل کی جو کیفیت ہے، اللہ کا جو خوف، جو پرہیزگاری تمہارے دل میں بسی ہوئی ہے، تمہارے دل کا جو جذبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے کی بنیاد پر تمہیں اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اس لیے قربانی کرنے والے حضرات وہ اپنی نیتوں کو بالکل خالص کر لیں، صاف کر لیں کہ قربانی کی ایک حیثیت تو اس کی ظاہری حیثیت ہوتی ہے اور ایک باطنی حیثیت ہوتی ہے۔ ظاہری حیثیت یہ ہے کہ جانور خریدا اور آپ نے اس کو ذبح کر دیا اور اس کا گوشت تقسیم ہو گیا یا سب رکھ لیا، یہ ظاہری حیثیت ہے۔ ایک باطنی حیثیت قربانی کی وہ یہ ہے کہ بندہ دل میں یہ اپنے جذبہ پیدا کرے کہ اے اللہ، یہ قربانی تو دراصل آپ کی محبت میں اپنی گردن پر چھری چلا کر دیتا، آپ سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، اتنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سے اتنا لگاؤ ہے کہ میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کی خاطر اپنی جان قربان کر کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اللہ آپ کی طرف سے حکم چونکہ یہ ہے، اس لیے میں اس جانور کی شکل میں اپنے اندرونی جذبات و خیالات کی قربانی دے کر آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مقصد اور یہ نیت ہونی چاہیے جو بالکل خالص نیت۔ اب بات آتی ہے کہ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں، جس میں سے جو چھوٹے جانور ہیں جیسے بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے یا بھیڑ ہے، یہ جانور جو چھوٹے جانور کہلاتے ہیں، یہ ایک آدمی کی طرف سے ان کی قربانی ہو سکتی ہے، ہو جائے گی۔ ایک آدمی کی طرف سے ایک بکرا یا ایک بکری، ایک دمبا یا ایک بھیڑ، یہ درست ہے، ایک آدمی کی ہی قربانی ہوگی چھوٹے جانور میں، بشرط یہ کہ ان جانوروں کی عمر پوری 1 سال کی ہونی چاہیے۔ ظاہری علامت کہ بکرا دانتا ہے کہ نہیں دانتا ہے وہ ظاہری علامت ہے، لیکن اصل عمر کا اعتبار ہے، پورے سال بھر کا ہونا چاہیے۔ ہاں اگر جو دمبا ہے، جو بھیڑ کا بچہ ہے، وہ اگر دیکھنے میں موٹا تگڑا ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جو سال بھر کا، لیکن ہے نہیں، 1-2 مہینہ کم ہے، تو دمبا چل جائے گا، لیکن بکرا یا بکری، بھیڑ ہر حال میں 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 دن بھی کم ہوا تو پھر قربانی کے لیے وہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو بڑے جانور ہیں، جو سب سے بڑا ہے اونٹ یا اونٹنی، وہ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ اس کا چونکہ رواج ہمارے یہاں نہیں ہے، اس لیے اس پر بات کرنا بھی مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے جو جانور جیسے بھینس ہے، بھینسا ہے یا اور بڑے جانور، ان کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ دانتا ہونا یہ ظاہری علامت ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو دانتا ہوا ہو وہ 2 سال کا پورا ہو، یہ جو دانتا ہوا نہ ہو وہ 2 سال کا نہ ہو، ایسا نہیں ہے، یہ ظاہری علامت ہے۔ اصل جو بنیاد ہے وہ جانور کی عمر ہے کہ بڑا جانور 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ گھر میں ایک جانور لے لیا گیا، قربانی تو واجب صرف ابا اور اماں کے ہی اوپر ہے، باقی کسی کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو گھر میں ایک بڑا جانور خرید لیا گیا اور سب چھوٹے بڑے اماں ابا سب کے نام سے قربانی ہو گئی، کوئی حرج نہیں، سب کی ہو جائے گی، سب کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر 7 لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں تو پھر 7 لوگوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں چلے گا کہ نہیں 7 لوگوں کے حصے تو ہیں لیکن پیسہ دینے میں 2000 دے دیے، 1000 باقی، ارے دے دیں گے قربانی والے دن، اور جب قربانی والے دن پھر کون دیتا ہے، پھر تو گوشت مل گیا، کھانا پکانا ختم بات، اس کے بعد تقاضا کرتے پھر رہے ہیں، تو سب کی قربانی خطرے میں پڑ جائے گی۔
اس لیے جو 7 لوگ جہاں جس جگہ جانور میں شریک ہوں وہ پہلے 7 لوگ اپنے برابر کے پیسے جو حصے پہ پڑنے ہیں وہ برابر کے پیسے پہلے اکٹھا کر لیں اور پھر اس کے بعد ہی قدم اٹھائیں جانور کو خریدنے کا. بعد میں جھگڑے فساد ہوتے ہیں، وہ اچھی بات نہیں. اسی طریقے سے جو جانور آپ خریدیں اس جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. مثلاً کوئی جانور ایسا نہ ہو جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، اتنا سینگ ٹوٹا ہوا ہے کہ اندر کی چربی باہر آ گئی ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی. کوئی جانور ایسا ہے جو آنکھ سے نابینا ہے یا آنکھ کی تہائی روشنی اس کی غائب ہے، یہ ڈاکٹر طے کریں گے، اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. کسی جانور کا کان ہے اتنا کٹا ہوا جو تہائی 1/3 کٹا ہوا ہے، قربانی نہیں ہوگی. کوئی جانور ایسا ہے کہ اس کے دانت سب کے سب ٹوٹے ہوئے ہیں یا 32 دانتوں میں سے جانور کے شاید 16 ہوتے ہیں، بہرحال جو اس کے اکثر دانت موجود ہیں کم ٹوٹے ہوئے ہیں تب تو کوئی حرج نہیں، لیکن دانتوں کا اکثر حصہ ٹوٹ گیا ہے تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے کوئی جانور ایسا ہے بہت دبلا پتلا ہے اور اس کو خریدار بھی ایسے مل گئے جو بیچارے بس کر دے رہے ہیں یوں ہی مری مرغی اللہ کے نام، تو ایسے لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اس قسم کے مریل اور بالکل سوکھے ہڈی کا ڈھانچہ جو جانور ہے اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے، آپ اس کو بلا وجہ نہ خریدیں. اسی طریقے سے کوئی جانور ایسا ہے کہ اس میں ظاہری بیماری ہے، مثلا کھجلی ہے، کسی جانور کو خارش ہے اور اس خارش کا اثر اس جانور کے گوشت تک سرایت کر چکا ہے تو پھر اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح کوئی جانور ہے جو پیر سے لنگڑا ہے، معذور ہے، 4 پیروں میں سے جو چوتھا پیر ہے اتنا معذور ہے وہ کہ وہ اپنی قربان گاہ تک چل کے نہیں جا سکتا، اس چوتھے پیر کو زمین پر ٹچ کرتا ہی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ہاں اگر جانور ایسا ہے کہ چلتا تو 3 ہی پیر سے ہے لیکن چوتھے پیر کو باقاعدہ زمین پہ ٹیک کے تھوڑا سا سہارا اس سے لیتا ہے وہ، تب ٹھیک ہے اس کی ہو جائے گی، اور یہ کنڈیشن نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی. تو یہ مختصراً وہ تفصیل ہے جو جانوروں کی. اس کے برخلاف ایک مسئلہ جو قربانی کے دنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ میرے بکرے پہ اور میرے پڑوے پہ اللہ لکھا ہے، محمد لکھا ہے نہیں لکھا ہے، آپ نے لکھا ہے، پیدائشی لکھا ہے، اس سے دین کا کوئی لینا دینا نہیں. کسی جانور پر لکھا ہے تو اس کے کرنے میں کوئی اجر و ثواب زیادہ نہیں ملے گا، کسی پر نہیں لکھا ہے تو اس کو کرنے میں کوئی کم ثواب نہیں ملے گا. اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لہذا جو اس طرح بیوقوف بناتے ہیں ان کو آپ ان کے جانور نہ خریدیے تاکہ ان کے حوصلے پست ہوں، یہ فضول کی بات ہے، اس سے دین کا کوئی مطلب نہیں. اسی طریقے سے قربانی کا جانور جب آ گیا، اب اس کو ذبح کرنے کے لیے خاص طور پر ذبح کرنے سے پہلے کہ جو بقیہ دن ہیں 1 تاریخ سے لے کر شروع ہوتے ہیں 1 ذی الحجہ سے، اور جب تک قربانی نہ ہو جائے تب تک وہ ایام چلتے ہیں کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں، جن پر قربانی واجب ہے، ان کے لیے بہتر، افضل، مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن، بال وغیرہ نہ کاٹیں، نہ تراشیں. یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے. دراصل جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں چونکہ حالت احرام میں ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ اہم ہے کہ وہ حالت احرام میں اپنے بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گھر آئے ہوئے وہ مہمان، حجاج کرام، حاجی حضرات اللہ کو اتنے پیارے اور اتنے پسندیدہ ہیں کہ اللہ نے ان کی ادا کو دنیا بھر میں بسنے والے تمام مسلمان جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، جن پر واجب ہے، ان کے لیے یہ حکم ہے. بہتر اور افضل طریقہ ہے کہ ان کی مشابہت اختیار کر کے وہ بھی اپنے ناخن، بال وغیرہ نہ کٹائیں. اس کے علاوہ جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں یا ان پر قربانی واجب نہیں ہے تو ان کے لیے بھی اگر وہ کرنا چاہیں بہت اچھا، ان کی مشابہت اختیار کرنا چاہیں تو، نہ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، وہ اپنے کٹوا سکتے ہیں. لیکن یہ جو ایک مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ خاص طور پر بقرعید کے دن یا چاند دکھنے سے پہلے کہ مولانا چاند دکھنے والا ہے تو پھر تو داڑھی بنوا نہیں پائیں گے، ابھی کٹوا لیں. تو ہم سے اجازت لے کے آپ کیوں داڑھی کٹوا رہے ہیں یا بنوا رہے ہیں؟ یہ تو یوں بھی حرام ہے. آپ چاہیں ذوالحجہ میں کٹوائیں یا پہلے کٹوائیں یا بعد میں کٹوائیں یا قربانی سے پہلے یا بعد میں، وہ تو یوں بھی حرام ہے، 24 گھنٹے حرام ہیں. جو داڑھی صاف کر کے کٹوا کے اور 24 گھنٹے آپ گھوم رہے ہیں، جو لوگ گھوم رہے ہیں وہ تو کھلم کھلا گناہ کا اظہار کرتے ہوئے 24 گھنٹے گھوم رہے ہیں. کیوں فون کر کے کسی سے اجازت لے کے اس کو کیوں گناہ میں داخل کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں یہ حرام کام، آپ شوق سے کریے، کسی عالم دین کو اس میں نہ پھنسائیے. تو جو اصول ضابطے ہیں ان اصول ضابطوں پر عمل کریے.
یہی ایک سچے اور اچھے مسلمان کی پہچان۔ قربانی کا دن آیا، جو لوگ شہر میں رہتے ہیں یا کسی بڑے دیہات کسی بڑے قصبے میں رہتے ہیں، یعنی جن جگہوں پر عید کی نماز جمعے کی نماز ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر قربانی نماز سے پہلے کرنا درست نہیں ہے۔ ایسی جگہوں پر نماز کے بعد یعنی عید کی نماز کے بعد ہی قربانی درست ہوگی۔ ہاں اگر شہر میں بڑے آبادی میں مختلف جگہوں پر عید کی نماز ہوتی ہے تو جو پہلی نماز ہوئی ہے عید کی، اس عید کی نماز کے بعد قربانی درست ہوگی۔ لیکن جو لوگ کسی دیہات میں رہتے ہیں، ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں جمعہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں عید بھی نہیں ہوتی ہے، بہت دیہات ہے، مختصر سی آبادی ہے، کہیں دور دراز علاقے میں کہیں، تو وہاں پر درست ہے کہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق یعنی طلوع فجر کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے اس وقت سے قربانی درست ہوگی ان کی۔ اور 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک یہ قربانی کا وقت ہے۔ دن میں قربانی کرنا افضل ہے، رات میں بھی اگر قربانی کر دی جائے بلا وجہ تو مکروہ ہے، اور کوئی وجہ اگر ہو کوئی مجبوری تو پھر کوئی حرج نہیں۔ بعض حضرات جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کے یہاں ان کے مسلک میں 13ویں ذی الحجہ بھی قربانی کا دن ہے، لہٰذا وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے اس پہ کھل کے عمل کریں، ان کا جیسے دل چاہے ویسا کریں۔ لیکن جو حنفی مسلک کے لوگ ہیں اور دوسرے ائمہ کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے یہاں 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے کا وقت قربانی کا وقت ہے۔ اہل حدیث حضرات کے یہاں ایک دن کا اضافہ ہے، ان کے مسلک کے اعتبار سے ان کے پاس اپنے اس کے دلائل ہیں، ان کے پاس ان کے ثبوت ہیں، وہ اپنے شوق سے کریں۔ اسی طریقے سے ایک بات آتی ہے جانور کو ذبح کرنے کے تعلق سے، خاص طور پر کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو میں نے سنا اور ایک آدھ بار دیکھنا بھی ہوا اتفاق ایسا، خاص طور پر اس علاقے کا ایسا ماحول ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے علماء یہاں پائے جاتے ہیں، اتنے مدرسے یہاں پائے جاتے ہیں، اتنی مسجدیں، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد یہاں پائی جاتی ہے، لیکن قربانی کا جانور ذبح کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے وہ بہت غلط ہے۔ جو قصائی ہے کاٹنے والا، ہم نے اس کو بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ مولانا آپ پیچھے ہٹ جائیے، بس چھری پہ دم کر دیجئے، ہم چلا دیں گے، آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ اسی طریقے سے یہ بھی سنا اور یہ بھی لوگوں نے بتایا کہ بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مولانا کو بلا لیا گیا اور مولانا نے وہاں کھڑے ہو کر کے اپنے دعا پڑھ دی، اور دعا پڑھنے کے بعد اشارہ کیا ادھر دوسرے آدمی جس کے ہاتھ میں چاقو ہے اس کو اشارہ کیا کہ یعنی پڑھ دی دعا، ادھر اس نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ دیکھیے ذبح ہونے کو جانور ذبح ہو جائے گا، آپ مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اگر دعا بھی نہ پڑھیں تب بھی عقیدے کا لحاظ رکھتے ہوئے فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ قربانی ہو جائے گی، ذبح جانور ہو جائے گا، حلال ہے، چونکہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا عقیدہ اللہ کی ذات پر ہے، آپ کا کاٹا ہوا جانور ذبح ہو جائے گا، آپ دعا نہ پڑھیں تب بھی ہو جائے گا۔ لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ جو اختیار کیا ہوا ہے یہ غلط طریقہ ہے، اس کو فوراً چھوڑیں، اور جس شخص کی طرف سے قربانی ہو بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ خود ذبح کرے، خود ذبح کرے۔ بہت لوگ نہیں ہم کو خون سے ڈر لگتا ہے، ارے آپ کو خون سے ڈر لگتا ہے، حرام کھانے میں ڈر نہیں لگتا ہے، سود کھانے میں ڈر نہیں لگتا، کسی کا مال ہڑپ کر لائیں، پلاٹ غائب کر دیں، پورے کسی کا پیسہ لے کے نہ دیں، اس حرام کھانے میں ڈر نہیں لگتا ہے، اس سود میں اس میں ڈر لگتا ہے۔ یہ کہاں کی لاجک ہے بھائی؟ آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ سیکھ لیجئے، آپ سیکھیے، جانور کے پاس کھڑے ہو جائیے، قریب دیکھیے کوئی عالم دین یا حافظ جی جو قربانی کا جانور آپ کا ذبح کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیے ایک بار وہاں پہ، غور سے دیکھ لیجئے، آئندہ جب باری آئے تو آپ خود کریے، بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا اٹھو اور جاؤ جہاں تمہاری قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے وہاں پہ موجود رہو، کیونکہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت کر دیتا ہے، اس لیے وہاں پہ موجود رہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کرتے تھے، تمام صحابہ کرتے تھے، تو بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ خود جو جانور کو ذبح کرانے والا شخص ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ خود ذبح کرے، اور اگر وہ نہیں جانتا ہے ذبح کرنا یا وہ بزدل ہے، اس کو ڈر لگتا ہے، تو پھر کسی ایسے آدمی کو جو جانتا ہو اس کو بلائے، اس سے ذبح کرائے، اور جانور کو قبلے کی طرف رخ کر کے لٹایا جائے، اور لٹانے میں چھری بہت تیز ہونی چاہیے جو پہلے سے تیار ہو، اور اسی طریقے سے اپنا دایاں پیر جانور کے
کندھے پر یعنی گردن کے قریب اس کو رکھے، اور رکھنے کے بعد میں پھر وہ اس کو ذبح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، وہ ذبح کرے۔ اس سے پہلے دعا، ایک مسنون دعا ہے، وہ پہلے سے آدمی پڑھ لے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے جانور کے پیر رکھ کے اور پھر دعا پڑھ لیں لمبی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک، اور بسم اللہ اللہ اکبر۔ اتنی دیر میں کافی تکلیف ہو جائے گی، آپ اس دعا کو پہلے سے پڑھ لیجئے تاکہ جس وقت آپ ذبح کریں تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھیے تاکہ جو لوگ وہاں پر ہیں وہ بھی تکبیر کہیں۔ اور اس کے بعد ذہن میں ہے، آپ کے دل میں ہے کہ کون کون لوگ اس جانور کی قربانی میں شریک ہیں۔ اللہم تقبل من فلاں 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 فلاں، ان کا نام لے دیجئے۔ بعض لوگ لکھ لیتے ہیں، پہلے سے لکھ لیجئے۔ اور کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام، جیسے اللہ آپ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کو قبول فرمایا، اے اللہ ہم تمام کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما لیجئے۔ ہماری طرف سے یہ آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ اس جانور کی قربانی ہم نے پیش کی ہے، جو دراصل ہمارے جذبات کی قربانی اور ہمارے عشق و محبت کی یہ قربانی ہے، جو ہم نے آج آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ پیش کی ہے۔ اللہ اس کو قبول کر لیجئے۔ یہ طریقہ ہے جو سنت طریقہ ہے، اس کو اختیار کریے۔ اسی طریقے سے جب جانور کٹ گیا تو پھر اس کے گوشت کے میں جتنے لوگ شریک ہیں برابر برابر حصے لگنے چاہیے۔ یہ طریقہ نہایت غلط ہے اور گھٹیا حرکت ہے کہ ایک صاحب آئے اور وہ کٹنے کے درمیان سے ہی کہا بھئی یہ پائے ادھر رکھ دو، کلیجی ادھر رکھ دو۔ کیوں؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ پیسے سب نے برابر دیے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں اٹھانے والے ایسے؟ کیوں اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ آپ یہ جو لوگ اس طرح کر دیں بہت گھٹیا سوچ ہے۔ اس قسم کی حرکتیں کم از کم قربانی کے دن نہ کریں۔ سب کا برابر کا حصہ ہے، برابر کا تقسیم ہو جائے اور اس برابر کے تقسیم میں سے پھر آپ اپنا لے جائیے۔ بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، چاہے برابر تقسیم کرنے سے پہلے 3 حصے کر لیے جائیں، چاہے ہر حصے دار اپنے حصے کا گوشت لے کے اس میں 3 حصے کر لے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ 3 حصے ہو جائیں، 3 میں سے ایک اپنے لیے رکھ لے اور ایک اپنے دوست و احباب رشتہ داروں کے لیے اور ایک غربا مساکین فقراء میں اس کو تقسیم کر دے۔ افضل طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا ہے، پورا کھانا چاہتا ہے تو پورا کھا لے، کوئی پورا تقسیم کرنا چاہتا ہے پورا تقسیم کر دے، جیسے سہولت ہو ویسا کرے۔ بعض لوگ بہرحال جائز تو ہے لیکن اچھا نہیں لگتا اس طرح کرتے ہوئے کہ وہ فریج میں اسٹور کر دیں گے اور پھر محرم کا کھچڑا اسی بقرعید کے گوشت سے بنے گا۔ یہ تھوڑا مناسب نہیں ہے۔ آپ دوسرے کو بھی دے دیجیے، جس کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے اس کے یہاں پہنچا دیجیے تاکہ خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو جائے۔ تو یہ وہ موٹے موٹے بنیادی احکامات ہیں، مسائل ہیں قربانی سے جو تعلق رکھتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ ان چیزوں پر عمل کیا جائے گا، اور کسی کو کوئی اور بات معلوم کرنی ہو وہ بعد میں اکیلے میں معلوم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا